من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده إلى آخره. صدق الله العظيم ونفع. جناب محترم، ایک سچے ایمان والے کا مضبوط اور راسخ عقیدہ ہی اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو مقام اور اللہ کے پاس رتبہ دلاتا ہے۔ سچے اور پکے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے عزیزان محترم، میلاد مہدی علیہ السلام کی تسلیم کی مناسبت سے بعثت مہدی اور ثبوت مہدی کے خطابات کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ اس موقع پر یہ ناچیز اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے اس اعلیٰ قوم میں مقام اور مرتبے کو آپ کی نظروں میں ظاہر اور اجاگر کرنے کی کوشش اس جذبے سے کر رہا ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تصدیق مہدی کی دولت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے اسلاف اور اجداد کی قربانی کے صدقے میں اعلیٰ گروہ میں پیدا کر کے ہمیں جو عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے، اگر ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں، سمجھ لیں، جان لیں، مان لیں، تو پھر یقین جانیے کہ ہماری زندگی اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، آج کے خطاب میں مہدی علیہ السلام کے اسم پاک مہدی موعود، مہدی موعود کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہو، اگر ہم یہ سمجھیں، جانیں، تو یقین جانیے اندرونی کیفیت یہ پیدا ہوگی، ایمان اندر سے جڑیں اتنے مضبوط کر کے نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع عطا کرے گا، بلکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو آج اس بات کی سعادت حاصل کروں گا کہ مہدی اور موعود ان دونوں کے لغوی معنی کیا ہے، شرع شریف میں اصطلاحی معنی کیا بیان کیے گئے ہیں، تو معنی کے اعتبار سے ہی معنی جاننے کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہم جو اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اعلیٰ گروہ میں
حاضرین محترم، سب سے پہلے مہدی کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور وہ بھی لغوی معنی۔ ہدایت مصدر ہے، اسی سے ہادی، مہدی، ہدن، اہتدا، مہتدی، مہتدین، یہ سارے الفاظ سارے مشتقات کرتے ہیں ہدایت سے، اور ہدایت سے ہی ہادی اور مہدی کا لفظ بنتا۔ عربی زبان کے اعتبار سے مہدی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہستی یا وہ ذات، وہ فرد جو سیدھا راستہ دکھلایا ہوا ہو۔ یہ لفظ اصل میں ہدایت سے بنا ہے، یعنی ہدایت اس لفظ مہدی کا مصدر ہے، اور ہدایت کے اصل معنی، ایکچوئل معنی جو لغت میں آیا ہے ڈکشنری میں، اس کے معنی ہے سیدھا راستہ پانا، سیدھا راستہ دکھانا۔ معنی ذہن میں رکھیے، مہدی کو سمجھنا ہے، بانی مذہب کے لقب کو سمجھنا ہے، اور اس مہدی کے لقب کو جس نے دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہدایت کے معنی ہے راہ راست دکھلانے والا، ظاہر کرنا، آشکارا کرنا، راہ راست بیان کرنا۔ اور اگر مہدی کے لفظ کا مطلب ہدایت سمجھا جائے تو اس کے معنی مہدی کی ذات، مہدی کی ذات ہدایت یافتہ، یعنی ہدایت پائی ہوئی، راہ راست پائی ہوئی، نیز دوسروں کو راہ راست دکھلانے والی کے معنی ہوتے ہیں مہدی۔ اصطلاح شرع شریف میں مہدی کے معنی کیا ہے؟ مہدی کے معنی یعنی وہ ایک ایسا کامل و مکمل انسان، وہ ایک ایسی کامل و مکمل ہستی جو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم بختم، بے خطا شریعت مطہرہ اور روش رسول پر چل کر منزل مقصود کو پا لیا ہو، یعنی خدا کی ذات میں واصل ہو کر، خدا کی ذات میں جذب ہو کر مقام خاص عبداللہ میں جو مقام ختم الرسل ہے شریک ہو کر مساوات حاصل کر لے، ایکولیشن پالے، اور مراتب عروج کی تکمیل کے بعد خدا نے قدوس نے رسول اللہ کے اس تابعدار اور نذیر نبی کا انہو وہاں کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس نبی کی نبوت کے باطن یعنی ولایت کے احکام کی تبلیغ اور امت محمدیہ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے کے لیے مراد اللہ شان کے مطابق قرآن کی تعلیم کا بیان دے کر اپنی نبی کی صورت اور سیرت پر اس کا ہم نام و نشان بنا کر اس نبی کی آل ہی میں محفوظ کیا ہو، تاکہ وہ مہدی حقیقی ہدایت یعنی خدا کے دیدار اور اس کی معرفت کی طرف خدا کے بندوں کو دعوت کرے۔ اس مقام کا حامل مہدی چونکہ ولایت محمدیہ کا خاتم اور خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے مہدی کہتے ہیں۔ اب اس لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہی مہدی کا مقام، مہدی کی ذات اور مہدی کا معنی اور مطلب ہمیں سمجھ میں آیا۔ مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا، ہدایت کرنے والا، راہ راست دکھلانے والا، راہ راست پر گامزن چلنے والا۔ ان عمومی معنوں کو پیش نظر رکھ کر چلیے تو جتنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
یعنی ذات سے بھی ہدایت یافتہ تھے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی راہ پر لگانے والے تھے. لیکن جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر صدی پر ہر سنچری میں ایک مہدی آئے گا اور نبی صدی ہجری میں جو مہدی آئے گا وہ میری اہل بیت سے ہوگا، وہ معبود ہوگا. اب یہاں اہم ترین صفت جو ہے وہ ہے موعود. وعدہ یعید، وعدہ کے معنی جس کا وعدہ کیا، پرومس کیا. اللہ کے نبی نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، صاحب قرآن کے بیان میں، صاحب قرآن کی احادیث سے متواتر معنی، وہ احادیث جو ایک چیپٹر پر کثرت سے ہوتے ہیں، جن کا انکار کفر ہوتا ہے، وہ احادیث سے متواتر معنی میں وعدہ کیا گیا، پرومس کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دنیا کا ایک دن بھی اگر باقی ہو، دنیا ختم ہونے کے لیے اگر ایک دن بھی باقی ہے، پرومس جو کیا جا رہا ہے غور کیجیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا ہرگز ختم نہیں ہوگی، جبکہ اس کا ایک دن بھی اگر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو ترقی کر دے گا، اس میں میری اہل بیت سے ایک شخص آئے گا. تو اب اس اعتبار سے وعدہ یعید وعدہ کے معنی جس کا وعدہ کیا گیا ہو، متواتر معنی احادیث شریف کا. تو الغرض مہدی کے معنی ہدایت یافتہ جو ذات سے راہ راست پر پیدا کی گئی ہے، اللہ کی ہدایت سے اللہ کی ہدایت میں پیدا کی گئی ہے اور وہ ذات دوسروں کو بھی ہدایت پر پہنچانے والی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجیے کہ مہدی علیہ السلام و تسلیم کی تشریف آوری سے پہلے اور بعد میں کئی اولیاء کبار میں مہدی یعنی ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے، ہدایت کرنے والے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو موعود مہدی سمجھا، جس کا وعدہ کیا گیا، اور سہون جذبات میں آ کر شیطان کے برگلانے پر مہدی کا دعویٰ کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تم وعدہ کیے ہوئے مہدی نہیں ہو. تو وہ سارے کے سارے اولیاء کبار جو معصوم الخطا نہیں تھے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ فرام اللہ نہیں تھے، معمول من اللہ نہیں تھے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے فوری تائب ہو گئے، توبہ کر لی. ان اولیاء کبار میں بڑی بڑی ہستیاں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، 140 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ خاص ہے، وہ بھی مہدی کا دعویٰ کر لیے تھے، چند روز میں تائب ہو گئے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہے، مہدی علیہ السلام سے صدیوں پہلے آئے، وہ بھی مہدی کا دعویٰ کیے تھے، لیکن پھر رجوع لانے تائب ہو گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ نواب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات اولیاء کبار جو ذات سے مہدی تھے، لغوی مہدی تھے، اصطلاحی مہدی نہیں تھے. شرع شریف میں جو مہدی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو مقام اور مرتبہ ظاہر کیا گیا ہے، وہ نہیں تھے. یا وعدہ جس مہدی کا کیا گیا ہے توریت، انجیل، زبور، قرآن، صاحب قرآن کے فرمودات میں، وہ مہدی نہیں تھے. لیکن مہدی سیدنا و امامنا، آپ کے ہمارے آقا و مولا مہدی بھی تھے، معبود بھی تھے. اس کے لیے ایک حدیث شریف ابن ماجہ کے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 4084، 4084، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سنو کہ وہ آگے، فَأَتَوْهُ، ان کے پاس جاؤ، فَبَايِعُوهُ، ان سے بیعت کرو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تصدیق کرو. ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے
خلیفۃ اللہ المہدی، حدیث شریف کے الفاظ ہے، بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث کو لیا ہوں، 360 سے زیادہ احادیث شریف آئے جس میں لفظ مہدی آیا۔ مہدی کے آج آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے گئے، تو ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ تو مہدی کے مقام کو بھی بتا دیا گیا کہ خلیفۃ اللہ کی ذات ہے، اور المہدی یہ مہدی ہے ہدایت یافتہ۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجیے، اس دنیا میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد بہت سارے امام تشریف لائے، اللہ کی توفیق اور مدد سے دین اسلام کی نہ قابل فراموش خدمت کی۔ کوئی فقہ کا امام بنا، کوئی حدیث کا امام بنا، کوئی تفسیر کا امام بنا، بہرحال ان کی خدمات اپنی جگہ اٹل ہے۔ امت مسلمہ ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ سیاستہ کے ائمہ کو ہی لے لیجیے، امام بخاری، امام مسلم، ان حضرات کرام نے کیا کچھ خدمات نہیں کی، اور فقہ کے اماموں کو لیجیے، 4 امام دنیا میں مشہور ہوئے، اگرچہ کہ اور ائمہ تھے اور اماموں کی فقہ دنیا میں رائج تھی۔ حضرت مبارک کی، حضرت ابن سیرین کی فقہ اس دنیا میں تھی، لیکن فالوورز کم ہوتے ہوئے پھر ناقید ہوئے، لیکن 4 ائمہ کی فقہ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے معمول نہیں، یہ خطا سے محفوظ معمول نہیں، معصوم نہیں، لیکن مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات معمول مل رہا ہے، معصوم نہیں، خطا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ایک حدیث کی مشہور کتاب میں حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عوف کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے عوف، جس وقت میری اہل بیت سے دعوے مہدیت کے ساتھ کوئی فرد ظاہر ہو، کوئی مرد ظاہر ہو، اور تم اس کو پاؤ تو اس کی اتباع کرو اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس حدیث شریف میں جو خاص بات پوائنٹ آؤٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب کرام خود ہدایت کے نجوم ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کسی کی چاہو پیروی کر لو، ہدایت پالو گے۔ تو ہدایت کے آسمان ہدایت کے یہ امام ہیں، انہی امام کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عوف، جب دنیا پر ظاہر ہو جائے میری اہل بیت سے ایک مرد مہدیت کا دعویٰ کرتے ہوئے، تو تم اس کی اتباع کرو اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اب اس اعتبار سے مہدی، ہادی، اہتداء، مہتدی کے تعلق سے لغات القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 459 آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہدایت دیتے ہیں تو 6 طریقے سے ہدایت دیتے ہیں، معمول سے معمولی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو میں معمولی کیوں بیان کروں؟ روح مقدسہ آیت والی مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ شریعت میں 4 ائمہ نے بہت زیادہ منہ شکافیاں کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، جس کا مسئلہ عالیت پر ہو اسے لے لو، جس کا مسئلہ عالیت پر ہو اسے
چنانچہ ہدایت اہتداء محتدی کے ضمن میں لغات القرآن میں جو معنی آئے ہیں، بھائی ذرا کانوں کو اپنے پورے جوش میں لائیے، ہوش میں لائیے کہ یہ ہم نہیں ایک غیر مہتدی ہدایت اہتداء محتدی کے معنی لکھ رہے ہیں۔ محتدی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محتدین قرآن میں آیا ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، رہبری کرنے والا ہے۔ عام معنی یہ ہو رہے ہیں، ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، رہبری کرنے والا، راہ بتلانے والا۔ اسی سے اہتداء محتدی سے مہدی بن رہا ہے۔ اس مہدی کی ذات پر اللہ کے فضل کے بعد اسلاف اور اجداد کی قربانیوں کے نتیجے اور صدقے میں آپ نے ایمان لایا ہے۔ اس مہدی کے معنی کو ذرا سمجھیے، آدیت والے معنی۔ تو 6 طریقے سے ہدایت کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اعلیٰ ترین معنی کیا بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہ مراتب معارف کی ترقی، عرفان کے پہلے درجے پر عرفان، پہچان، انٹروڈیوس، معرفت۔ اللہ نے یہ کائنات کی بنائی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ مراتب معارف، پہچاننے کے رتبوں، درجوں، گریڈز، اسٹیپس اور مرتبوں کی ترقی، عرفان کے پہلے درجے پر پہنچا کر دوسرے درجے کا راستہ کھول دینا، اور دوسرے درجے سے تیسرے درجے، تیسرے سے چوتھے درجے۔ اب ذرا اور توجہ سے سماعت فرمائیے، لغات القرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 449 پر محتدین کے معنی لکھ رہے ہیں کہ پہلے سے دوسرا، دوسرے تیسرا، اسٹیپ بائی اسٹیپ پار کرتے ہوئے اسی طرح ترقی کرتے کرتے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا نور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے نور سے دیکھنے والا کون ہوا؟ محتدی، مہتدی، مہدی، ہادی، محتدین۔ اللہ کا نور اللہ کے نور سے دیکھنے والا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ گروہ مقدسہ کے اولین دور میں تو کیسے کیسے بزرگان دین تھے، اللہ کے نور کو اللہ کے نور سے کیسا دیکھ رہے تھے، کیسے ہدایت یافتہ تھے۔ بندگی میں سیدنا شاہ تنویر صدیق ولایت حامل باغ امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، لڑکپن سے 6-7 سال کی عمر ہے، والد بزرگوار کے جاگیر کے پیپرز لا کر لوگ ان کی اپنی خدمت میں دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے والد صاحب کی جاگیر کے پیپرز ہیں، آپ کے ہینڈ اوور کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سپرد کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ والد بزرگوار میاں سید موسیٰ اعلیٰ منصب جاگیردار تھے، 6-7 برس کے بس بچے کو دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہدایت سے کس طرح سرفراز تھے یہ لوگ، ازلی ایمان والے کیسے تھے۔ عرفان کے پہلے درجے پر پہنچ کر دوسرے درجے پر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ترقی کرتے کرتے اللہ کا نور، اللہ کے نور کے دیکھنے کے قابل کیسے بنتے ہیں۔ آپ دیکھیے بندگی میں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ 6-7 بچے کی عقل و شعور، دنیا کی پرکھ میں کیا قابلیت ہوگی، کیا صلاحیت ہوگی کہ دنیا کیا ہے، دنیا بنانے والا کیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم پیدائش سے جو ازلی ایمان والے ہیں ان کا معیار بڑا اونچا ہوتا ہے۔ ہدایت اور محتدی کے یہ آخری معنوں کا مجسم پیکر ہوتے ہیں۔ 6-7 برس کے بندگی میں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پیپرز یہ حوالے کرنے آتے ہیں تو آپ پیپرز لانے والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نوکری چاہتے تو اپنے صاحب کی کریں گے، اپنے پیدا کرنے والے کی نوکری چاہتے کریں گے۔ یہی ہستی ترقی کرتے کرتے، اسٹیپس پار کرتے کرتے خدا طلبی اور ہدایت کے حقیقی
وقت حضرت بندگی شاہ ذوالملک صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے، بندے نے اگر درمیان میں مہدی کو دیکھا ہے، بندے نے خدا کو دیکھا ہے، تو مہدی علیہ السلام اس موقع پر جو ارشاد فرماتے ہیں، لوگ آج کے گمراہ لوگ واقعہ کرتے ہیں کہ دیکھو مہدوی کے نعوذ باللہ کتنے خدا ہے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے، آمنا و صدقنا۔ اب اس لغاتوں سے نام لکھنے والے کو پہلے کافر کہو۔ اللہ کا نور اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والا مقتدی ہوتا ہے۔ یہ لغات القرآن لکھنے والا کہہ رہا، ارے خدا کی ذات میں اتنا سم ہو جاتے ہیں، اتنا سم ہو جاتے ہیں کہ دو آیت ختم ہو جاتی ہے، دو ہی ختم ہو جاتی ہے، اسی کا نام ہے۔ تو اس موقع پر مہدی علیہ السلام جو خاص موقع پر خاص بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سید خرمین چراغ، بتی، تیل سب لائے تھے، عشق الہی کا، محبت الہی کا سب لائے تھے، اور ان میں یہ کیپیسٹی تھی، یہ صلاحیت تھی کہ وہ خود جلے، وہ خود روشن اور منور ہو، لیکن خدا کو منظور تھا کہ ولایت مصطفیٰ سے، ولایت مصطفیٰ کے مشکات سے روشن اور منور ہو، اس لیے مہدی کے واسطے سے روشن۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ہدایت کے جو معنی ہے، پھر سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ معقل معارف کی ترقی عرفان کے پہلے درجے پر پہنچا کر دوسرے درجے کا راستہ کھول دینا، اوپن کر دینا، دوسرے سے تیسرا اسٹیپ، تیسرے سے چوتھا راستہ، چوتھا دروازہ کھل جانا، اس کے بعد اسی طرح ترقی کرتے کرتے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا نور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کون ہوا؟ مہدوی، مہتدی، ہدایت پایا ہوا، ہدایت پائے ہوئے پر تصدیق کرنے والا، ہدایت یافتہ ذات کی تصدیق کرنے والا۔ تو اب اس مہدوی کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 3-4 سال سے قبل اورنگزیب کا زمانہ تھا، اورنگزیب عالم بھی تھا، مفسر قرآن بھی تھا، مختلف فرقوں پر ریسرچ کرتا تھا۔ جب احمد نگر آیا، وہاں پر آنے کے بعد دیکھا مہدویوں کے رنگ ڈھنگ کو، ان کی خدا پرستی کو، اللہ ہی کے نور کو، اللہ ہی کے نور سے دیکھنے کی انتہا کو جب دیکھا، درباروں میں پہنچنے والے مہدوی کا مطلب ہدایت یافتہ، ہدایت کو پائے ہوئے، ہدایت یافتہ ذات پر ایمان لانے والے، اس ذات کی تصدیق کرنے والے مہدوی۔ ان کے تعلق سے اورنگزیب کہتا ہے کہ میں مہدویوں کے اظہار سے، ایکسپوز سے تنگ آ گیا ہوں اور شیعوں کے چھپانے سے۔ لیکن آج دیکھ لیجیے آپ کہ حالیہ عرصے میں وجود پانے والے باطل عقائد پر جن کا اسٹینڈ ہے، جو باطل فرقے ہیں، وہ اپنے آپ کو نسبت سے فخر کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں۔ تو مہدوی کو اللہ کی بھیجی ہوئی قوم، اس قوم کا ذکر قرآن میں ہے، اس قوم کے پانی کا ذکر قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں ہے، سب میں ہے۔ اور مہدوی کے معنی اور مطلب اتنے اعلیٰ ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں مہدوی اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں کیا شرمانا چاہیے، کیوں شرمانا چاہیے، کیوں ہچکچانا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عربی سے، عربی ایک لغت ہے جسے ام اللغات کہا جاتا، شمار کیا جاتا ہے، المنجد فی اللغت والمعارف۔ یہ بیروت سے چھپتی ہے، 75 میں 21واں ایڈیشن، 1975 میں جو کتب خانے میں آئی، 21واں ایڈیشن تھا۔ 2012 میں یہ ناچیز دبئی سے جب لایا تو 43 ایڈیشن، نمبر 43، 43واں ایڈیشن، اس میں مہدوی کی تعریف
مہدوی کی پہچان بتا رہے ہیں۔ مہدوی کسے کہتے ہیں؟ یہ انسائکلوپیڈیا، دنیا بھر کے علماء کسی عالم کے کتب خانے میں اگر یہ ڈکشنری نہیں ہے تو وہ انکمپلیٹ عالم شمار ہوگا، اور ایک ایک ایڈیشن میں لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں۔ اس المنجد میں مہدی سوانی کا بھی ذکر ہے، جو مہدی کا چناؤ ہوا گیا تھا 1843 عیسوی میں، 1885 عیسوی کے دوران مہدی سورانی تھا، یہ بھی دعویٰ کیا تھا، اسے ختم کر دیا گیا۔ مہدی سورانی بھی تھا 1860 میں، یہ بھی، تو اس سال کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہدوی کی تعریف کی گئی۔ حاضرین محترم، المنجد صفحہ نمبر 559 پر مہدوی کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ اسمو یطلق فی العلم علی ادعاء سید محمد مہدی الذی نشر دعوته فی جمنور و بنارس و گجرات وغیرہ، سن 1443 عیسوی، صفحہ نمبر 559 المنجد۔ یعنی اس لغت میں، اس ڈکشنری میں جو مدر آف ڈکشنریز کہلاتی ہے اور 43واں ایڈیشن ہے، اس میں مہدوی کی تعریفیں بتا رہے ہیں کہ مہدوی ایسی قوم کا نام ہے جو حضرت سید محمد مہدی کی اتباع کرنے والی ہے، جن کی دعوت، جن کا دعویٰ، جن کی دعوت مہدیت جیون پور، بنارس، گجرات وغیرہ میں 1443 عیسوی میں پھیلی ہے۔ تو آج سے 500-600 برس قبل کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھ لیجیے کہ اللہ کے فضل سے مہدوی کی تعریف بھی ڈکشنریوں میں آئی ہے، جہاں پر یہ دنیا بھر کے عالموں کے علم میں ہے۔ اس کے بعد آج دنیا کے مختلف باطل فرقوں کو دیکھ لیجیے، اسماعیلی فرقے کا ہے تو اپنے آپ کو اسماعیلی لکھے گا، بحیرہ ہے تو بحیرہ لکھے گا، سلیمانی ہے تو سلیمانی، داؤدی بحیرہ ہے تو داؤدی لکھے گا، شیعہ ہے تو شیعہ لکھے گا۔ آج کے باطل فرقے جو تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں جو فرقے بتائے رہے ہیں، اہل حدیث وہابی، اپنے آپ کو وہابی، نجدی، سلفی سب لکھ رہے ہیں۔ پھر مہدوی کیوں شرماتے ہیں؟ مہدوی کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کا نور، اللہ کے نور سے دیکھنے والا مہدوی ہوا۔ تو کشتی کی سواری نہیں کرنی چاہیے، قوم میں رہتے ہیں تو مہدوی کے باہر جاتے ہیں تو پھر حنفی بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھ لیجئے کہ بعد کے زمانے میں یہ 4 فرقہ مشہور ہوئے، اور چاروں فرقہ کے ماننے والے جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی ہے تو حنفی لکھتے تھے، شافعی ہے تو شافعی لکھتے تھے، مالکی ہے تو مالکی لکھتے تھے، حنبلی ہے تو حنبلی لکھتے تھے، لکھتے ہیں اور لکھتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد مہدوی، اعلیٰ قوم سے تعلق، اعلیٰ گروہ سے تعلق، اس کے بعد اپنے آپ کو مہدوی کہنے، مہدوی بولنے میں شرمانے کے کیا مطلب؟ لغت میں دیکھ لیجیے، ڈکشنری میں آیا ہے، اصطلاح شرع شریف میں بتا دیا گیا کہ مہدی کی ذات وہ ذات ہے جو واصل ہو کر خدا کی ذات میں مقام خاص عبداللہ کو پالتا ہے، جو مقام ختم رسول۔ تو اس اعتبار سے ہمیں مہدوی کہلانے میں ذرا بھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ اپنی اصلیت کو ظاہر کرنا یہ دینی حق ہے، جیسے دوسرے لوگ اپنی اپنی جماعتوں کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہم بھی اپنی اصلیت کو ظاہر کریں۔ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھپانا ایمان فروشی ہے، اپنے ایمان کو بیچنا ہے۔ اب آپ ظاہر کرنے کی بات دیکھ لیجئے، اکبر کا دربار ہے تو دربار لرز رہا ہے، سید جی خاتون مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قدموں پر چلا۔ آپ چاہتے ہیں مہدی کے نواسے کی حیثیت سے
حساب سے دوغلاپن مکاری چھوڑ دینا چاہیے، ایمان کے معاملے میں منافقت چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن عظیم میں مشرکین سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کی ہے، سخت عذاب کی بشارت اگر سنائی ہے تو سب سے پہلے منافقوں کو سنائی، اس کے بعد درجہ آتا ہے مشرکین کا۔ منافق ڈبل مائنڈڈ، دوگلے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وقت پر خواجہ جبیہ وقت پر بارہ جبیہ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے دوگلے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، دنیا کا عہدہ، دنیا کا رتبہ، دنیا کی سیٹ، دنیا کا مقام، دنیا کی دولت، دنیا کا جسم، یہی سب ختم ہونے والا ہے۔ ایمان ہی انسان کے ساتھ جانے والا ہے، ایمان کا مرتبہ ہی انسان کو نجات دلانے والا ہے۔ اس کے لیے جو شعر رکھ رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے کہ جتنے ڈبلے ہیں ان پر 110% ثابت آتا ہے۔ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ ایسے لوگ، ان کے تعلق سے قرآن عظیم میں آیا ہے منافق، دوگلے، ڈبل مائنڈڈ جو ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وقت پر محتوی اور وقت پر اپنے آپ کو دوسرے راہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی آیت شریفہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی درک الاسفل، بے شک منافقین دوزخ کی سب سے گہری اسفل، سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک بہت ہی بھیانک آواز آئی، کوئی بڑی چیز لڑکتے ہوئے گڑگڑاہٹ کے ساتھ، اور سارا مدینہ طیبہ دہل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال کیے کہ میرے پیارے صحابیوں، کیا تم نے یہ آواز سنی، یہ گڑگڑاہٹ سنی، یہ وحشتناک آواز سنی؟ تو سبحان اللہ کی یا رسول اللہ، ہاں پورا مدینہ طیبہ ہل گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سوال کیے کہ یہ آواز کس کی تھی، تمہیں پتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کا فرمان ہمیں کچھ پتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ دوزخ میں ایک چٹان کو 500 برس قبل 500 برس قبل دوزخ میں لڑکایا گیا تھا، وہ آج دوزخ کی تہ پر گرا ہے، جس کی گڑگڑاہٹ اور جس کی آواز تھی، بھیانک آواز، جس وجہ سے مدینہ طیبہ کے لوگ بھی نیندوں سے بیدار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ وہاں ہے جو ڈروں کا منافق ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا سے مقام مرتبہ ہے، اعلیٰ قوم، اعلیٰ گروہ، اعلیٰ ٹائٹل، اس ٹائٹل کو چھوڑ کر معمولی اور یا دنیا کے ٹائٹلوں کو لے کر انسان کہاں جائے گا؟ جس ٹائٹل کا ذکر قرآن میں، جس ٹائٹل کا ذکر، جس نیم پلیٹ کا ذکر توحید انجیل زبور میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 6680 میں بتا دیا گیا کہ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس مہدی پر ایمان لانے والے کیا ہوئے، کیا کہلائیں گے؟ مہدوی ہوں گے نا۔ تو مہدوی اتنا پیارا ٹائٹل اللہ کے رسول نے جو دیا، یہ لقب اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس لقب کو چھوڑ کر دوسرا لگا لینا۔ دیوبندی باقی فرقے والے اپنا نام کے ساتھ برابر دیوبندی لگاتے، سلفی والے اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاتے، وہابی اپنے نام کے ساتھ عمری لگا لیتے، بلاغتر لگا لیتے، سب لگا لیتے۔ تو پھر مہدوی کو کیوں شرم؟ جس کا ذکر قرآن میں، جس کا ذکر احادیث میں، جو پاک ذات کی زبان اقدس سے مہدی کے
فیضیاب ہستی جو بندوں کی ہدایت کے لیے امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے وسط امت میں نذیر نبی بن کر ختم بختم چل کر آ رہا ہے۔ المہدی منی، جس ذات کے تعلق سے رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ مہدی مجھ سے ہے، تو اس ٹائٹل کو پھر کیوں چھوڑے؟ یفو اثری ولا یفتی، میرے ختم بختم چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، تو اس مہدی کی قرب میں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس خطا نہ کرنے والے مہدی کی، اس رسول سے ریلیٹڈ مہدی کی اتباع کرنے والے ہیں، اس ذات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو قرآن توحل ہمیں اپنے مہدوی ٹائٹل کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم نعمت کی اہمیت کو، حقیقت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اس عظیم نعمت اور دولت کے تحفظ کے لیے جدت کرتے ہوئے زندگی میں عملی طور پر ایک سچے اور پکے مہدوی کی حیثیت سے عمل کا پیکر بن کر فرائض نبوت اور فرائض ولایت کو اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روش مبارکہ، اسوہ حسنہ اور رسول اللہ کی تابع تام و اتم حضور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روش مبارکہ کو اپنانے کی ہم میں صلاحیت طاقت اور ہمت عطا فرما۔ دنیا کے سامنے ایک سچے مہدوی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ میسج دے کہ اس دنیا میں آنے